لیکن وہی انگریز یہاں جب تربیت بیوروکریٹ کی کرتا تھا تو اس نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ ہم تمہیں حاکم بنا رہے ہیں، اس بر صغیر کے لوگوں کے اوپر تھوڑے سے بیوروکریٹ حاکم ہوں گے، باقی پوری قوم خادم ہوگی، اور خادموں اور غلاموں سے جس طرح سلوک کیا جاتا ہے یہ بیوروکریٹ وہ سلوک یہاں کے لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ انگریز تو یہاں سے چلا گیا، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بن گیا، لیکن نظام وہی کا وہی رہا ہے، وہی بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھے برے لوگ تو وڈیروں اور جاگیرداروں میں بھی آ جاتے ہیں، فوج کے جرنیلوں میں بھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ دماغ کا ہے، مائنڈ سیٹ کا ہے۔ ان جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ قوم کے اوپر حاکمیت کرنا ہے، قوم کو بندوق کے ذریعے سے غلام بنانا ہے، اپنی مرضی کا نظام اور اپنی مرضی کے فائدے حاصل کرنا ہے اور قوم کو خادم سمجھنا ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی کا ذہن اسی نہج پر ڈھالا گیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہم قوم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پارٹنر ہے، اگرچہ جونیئر پارٹنر ہے، وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا طبقہ ہے۔ یہ جاگیردار اور وڈیرے، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ اور جرنیل، ان کا ایک کنسورشیم ہے جو اس ملک کے اوپر اقتدار کے اوپر قائم ہے، اور اس نے قوم کے 98-99% لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ آپس میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ طے کر لیتے ہیں ایک فوج میں جائے گا، ایک بیوروکریسی میں موجود ہوگا، ایک پارٹی میں ہوگا، ایک دوسری پارٹی میں ہوگا، پارٹیاں بدل جائیں گی لیکن نظام وہی رہے گا، لوگ وہی رہیں گے، خاندان وہی رہیں گے۔ اسی لیے ان کو الیکٹیبل کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی جاگیرداری کے تسلط کی اور طاقت کی بنیاد پر، یہ اپنی دولت اور اپنی ملوں کی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات جو نوجوانوں کو سمجھنی ہوگی کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم تعلیمی حق کی بات کر رہے ہیں، ہم صحت کے اور علاج کے بنیادی حق کی بات کر رہے ہیں، ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت اور روزگار چاہتے ہیں، ہم بہترین ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں، ہم بنیادی انسانی حقوق چاہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ نظاموں کی کشمکش میں ایک نظام دوسرے نظام کو تبدیل کرتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والوں نے نعوذ باللہ خدا کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اپنی مرضی سے پوری قوم کو اور پوری قوم کے نوجوانوں کو لے کر چلتے ہیں۔ لہذا نظام کی تبدیلی کی یہ تحریک جماعت اسلامی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس کا ہراول دستہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی حاصل متعلق کیا جاتا ہے۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں نوجوان ہوتے ہیں، غلطیاں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، ملک کو چلانے والے غلطیاں کرتے ہیں، ملک توڑ دیتے ہیں، ملکوں کے اوپر حکمرانی کرنے والے انسانوں کے حق کو مارتے ہیں، کوئی انہیں نہیں پوچھتا۔ جب طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے تو ان انتخابات میں اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان میں طلبہ کی توجہ کا مرکز اور امیدوں کا محور بنتی تھی، کامیابی حاصل کرتی تھی۔ اور جب طلبہ یونین کے انتخاب ہوتے تھے تو پھر اس طرح سے مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر تعلیم کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک منتخب پلیٹ فارم ہوتا تھا جو طلبہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور جو سنڈیکیٹ ہوتی تھی، جو سینٹ ہوتی تھی جامعات کی، اس میں یونین کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اب تو فیصلے حکمران کرتے ہیں۔ وائس چانسلر کی حالت تو دیگرگوں ہوتی ہے کہ اگر وہ تعلیمی بجٹ بڑھانے اور گرانٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ لہذا وائس چانسلر بھی اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جگہ جگہ حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی سے فریاد کرتے ہیں، اور پھر حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ فیس میں اضافہ کر دو، ہاسٹل کی فیس میں اضافہ کر دو، پر سیمسٹر فیس میں اضافہ کر دو، اور وہ طلبہ کے اوپر اور ان کے والدین پہ یہ بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر واقعی نمائندہ تحریک کوئی موجود ہو، منتخب ادارہ موجود ہو،
تو یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا. کوئی اس طرح سے تعلیم کے دروازے غریبوں اور مڈل کلاس پر بند نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ یونین جب ہوتی تھی تو اسلامی جمعیت طلبہ تمام اداروں میں بڑی کامیابی حاصل کرتی تھی. تمام جماعتیں موجود ہوا کرتی تھیں. نظریاتی جد و جہد ہوتی تھی. نعروں کا جواب نعروں سے ہوتا تھا, دلیل کا جواب دلیل سے, اور گفتگو کے جواب میں گفتگو ہوتی تھی. مباحثے ہوتے تھے, مناظرے ہوتے تھے, ادبی عدالتیں لگتی تھیں, اور طلبہ میں شعور پروان چڑھتا تھا. اور کتنا بڑا فائدہ تھا کہ جب یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جامعات میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے طلبہ کی نمائندگی کرتے تھے, ان کی یہ نرسری بنتی تھی. اور پھر جب یہ طبقہ مختلف جماعتوں میں جاتا تھا تو سیاست میں بھی عام آدمی کی نمائندگی ہوتی تھی, غریبوں اور مڈل کلاس کی نمائندگی ہوتی تھی, اور اس کا اثر ملک کی سیاست پہ بھی نظر آتا تھا. اس وقت آپ اگر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے, عام لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے, اس میں جنرل لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. 45 اور 47 کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن تو پھر یہ اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں, یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں. شرمناک عمل ہے پنجاب اسمبلی کا کہ 2 دن پہلے ان حالات میں کہ جب بجلی کے بم لوگوں پہ گرتے ہیں, ان حالات میں جب تعلیم مہنگی ہے, جب آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے, جب لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کھانے پینے کا مسئلہ بن گیا ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, گیس مہنگی کر دی ہے, لیکن وہیں عوامی نمائندے بنتے ہیں اپنے آپ کو, اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, اور کئی 100% اضافہ کر دیا ہے, ممبرز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے, لوٹ کے کھا رہے ہیں, لیکن یہ تنخواہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ وہ ذہنیت ہے جو کبھی بھی لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی. ان سے بھیک نہیں مانگنی ہے, حق مانگنا ہے, اور حق مانگنے کے لیے جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے. نوجوان اس کام کو کر سکتے ہیں. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ جمہوریت میں اس کا کوئی مقابلہ پاکستان کی کوئی بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. طلبہ کی نمائندگی کا کوئی بھی, نوجوانوں کی نمائندگی کا, تو ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حق دو, ان کی تعلیم کا حق دو. پاکستان میں اس وقت 40% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 10 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 2 کروڑ 75 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جن کی عمریں 5 سے 15-16 سال تک کی ہیں. آئین کا آرٹیکل 25 بتاتا ہے کہ ہر ایک کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے گی. ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور پڑھے گا. اگر یہ حکمران طبقہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جو 77 سال سے ہم پر حاکم رہے ہیں, انہوں نے قوم کو نہیں پڑھایا ہے, قوم کو جاہل بنایا ہے, تو 3.25 کروڑ لوگ بچے جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں, اسکول سے اگر باہر ہیں تو کس کا شکار؟ یہ مافیا کا شکار ہوں گے, یہ منشیات کا کام کرنے والوں کا شکار ہوں گے, اور پھر پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے یہ حق مانگ رہے ہیں ان بچوں کا جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے,